اللہ اللہ اللہ۔ لہذا مال کو برا نہ سمجھیں، مال برا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مال کی بہت برائی کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا نہیں، لیکن اگر مال ہو جاتا تو خوب تعریف کرتے ہیں۔ جی جب انگور نہیں ملے تو کھٹے۔ جی اصل میں اگر مال برا ہوتا تو اللہ حج فرض نہ کرتے، زکوٰۃ فرض نہ کرتے۔ حج اور زکوٰۃ مال سے ہی ادا ہوتا ہے۔ قربانی فرض نہ کرتے، یہ قربانی مال سے ہی تو کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا عبادت کا بہت بڑا حصہ تو مال سے وابستہ ہے۔ میاں بیوی کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق باپ کے ذمے، شوہر کے ذمے نہ کرتے، اس لیے کہ وہ ادائی مال سے کرتا ہے۔ ان کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، جی چلنا پھرنا، ان کے لیے سیکورٹی کے گھر، سواری، یہ سب کی سب کس سے آتی ہے؟ پیسوں سے آتی ہے۔ بہرحال پیسہ اللہ کی نعمت ہے۔ پیسہ کیسا ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو نہیں، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو ایسا نہیں، پیسہ ہو حلال ہو، پیسہ ہو حلال ہو، محنت سے کمایا گیا ہو، زکوٰۃ اور صدقہ اس میں سے نکالا گیا ہو، اس کو پرائم بنایا گیا ہو، اس کو قیمتی بنایا گیا ہو۔ جب اس کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، حقوق جب اس کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں اور اس کو فریش کر دیا جاتا ہے، حلال طریقے سے کمایا جاتا ہے، تو پتہ ہے اس پیسے کی کیا قیمت ہے، پتہ ہے اس کی ویلیو کیا ہے؟ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے شہید ہے۔ تو شہادت کا مرتبہ ایرے غیرے کو نہیں ملا کرتا۔ معلوم ہوا یہ مال اللہ کی نظر میں اگر حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کمایا جائے، حلال طریقے سے کما جائے، اس کی ویلیو اتنی ہے کہ اگر ایک پیسے کی حفاظت میں کوئی شوٹ کر جائے، کوئی مار جائے، کوئی چھین کے جا رہا تھا، آپ نے اس سے واپس لینے کی کوشش کی اور اس نے شوٹ کر دیا تو آپ شہید ہوں۔ کیوں؟ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔